بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جلال کے متعلق جب انسان بدگمانی کرتا ہے تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ملعون رہتا ہے اور اللہ کے غضب میں رہتا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایسے منافقوں کو جو مرد ہوں یا عورت اللہ عز و جلال عذاب دیں گے، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو جنہوں نے اللہ کے بارے میں بدگمانی اختیار کر لی، برے گمان، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو آزماتے ہوتے ہیں۔ میمون بن مہران جس کے بھانجے نے دیکھا کہ ماموں ہر وقت مال ہی تقسیم کرتے ہیں، کہا ماموں جان آپ اتنا مال لوگوں کو دیتے ہیں، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا مجھے میرا رب اس سے زیادہ دے دیتا ہے۔ کہتے اچھا، گھر جا کے پیسے لیے اور جتنے تھے بانٹ دیے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملے۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں ہیں، یقین کرتے ہیں پھر ملتا ہے۔ اللہ کو آزمانے کی چیز ہے، اس پہ تو یقین کرنا چاہیے۔ آج کسی بیماری کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں کہ آپ یہ پڑھا کریں، کہتے اچھا پڑھ کے دیکھتا ہوں، آ گیا آرام تو پڑھتا رہوں گا، نہیں تو چھوڑ دوں گا۔ دوائی کے بغیر کیسے آرام آئے گا؟ آئے گا جب مجھے اور آپ کو یقین ہوگا۔ یہی بدگمانی اللہ کے بارے میں کرنے والے پہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اللہ کا غضب ہوگا، لعنت ہوگی، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگر انبیاء کے بارے میں کوئی بدگمان ہو جائے، یہ بدگمانی ہے انبیاء کے بارے میں، بدعتی بدگمان ہوتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے لیکن رسول نے نہیں بتایا ہوتا، یہ بدعت اختیار کرنے والا بدگمان ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کے بارے میں۔ قرآن بھی مکمل ہے، اسلام بھی مکمل ہے، یہ زیادتی کرنے والا یہ نبی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو کرتا ہے۔ اگر یہ خیر کی بات ہوتی تو اللہ کے رسول بتا دیتے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ جو اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے پھر اسے اچھا بھی کہتا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ نے خیانت کی ہے اسلام پہنچانے میں، پورا نہیں پہنچایا اس لیے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ایسا انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان ہو جائے، قاضی فضیل ابن عیاض فرمایا کرتے تھے ظن السوء بالانبیاء کفر، انبیاء کے بارے میں بدگمان ہونا کفر ہے۔ اور اگر صحابہ کرام کے بارے میں انسان بدگمان ہو جائے اس پہ لعنت ہے، پھٹکار ہے، دھتکارا ہوا انسان ہے اللہ کی رحمت سے۔ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو برے الفاظ بولتا ہے صحابہ کے بارے میں اس پہ اللہ کی لعنت ہے، کھربوں فرشتوں کی لعنت ہے، پوری دنیا کی لعنت ہے، پھٹکار پڑی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اگر کوئی علماء کے بارے میں بدگمان ہو جائے، جیسے آج کل کا معاشرہ، سن 47 سے لے کے آج تک کسی مولوی نے حکومت نہیں سنبھالی لیکن زبان بولتی ہے ان ظالموں کی تو ہمیشہ علماء کے خلاف بولتے ہیں۔ آج تک اس ملک کو اجاڑا ہے تو ان ظالموں بیوروکریٹس نے اجاڑا ہے، کسی مولوی کو حکومت نہیں ملی، لیکن جب بھی زبانیں ان کی بولیں گی نہ کسی یہودی کے خلاف، نہ کسی عیسائی کے خلاف، نہ کسی مجوسی کے خلاف، نہ کسی ہندو کے خلاف، ان کی زبانیں غلیظ جب بولتی ہے تو علماء کے خلاف بولتی ہیں۔
اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدگمان قوم اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے یہ مجرم ہیں، اس لیے اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام علم والے لوگ بیٹھے تھے خیمہ لگا کے، ایک شخص نے صرف اتنا کہا تھا، میری بات پہ غور کیجئے گا، یہ دیکھو بیٹھے ہوئے، اجبننا عند اللقاء، یہ بزدل، ایک بات، کھانے میں بڑے شیر، دو باتیں۔ صحابی پاس سے کہنے لگے کذبت لعمر اللہ، جھوٹ بول رہے ہو، میں ابھی اللہ کی رسول کو جا کے یہ بات بتاتا ہوں۔ سامنے خیمہ تھا محمد مصطفیٰ کا، صحابی دوڑ کے گئے، کتنا وقت لگا ہوگا، آدھا منٹ۔ رب تعالیٰ نے اس کے پہنچنے سے پہلے 7 آسمانوں سے جبریل کو خیمے میں پہنچا دیا تھا، اور قرآن نازل ہو گیا تھا، قل ابی اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ سچ بتائیے اللہ کی تو بات ہی نہیں تھی۔ اہل علم کے بارے میں یہ لفظ بولنا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ میرے ساتھ مذاق ہے، یہ میری نشانیوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق ہے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو کافر ہو گئے ہو۔ یہ بات کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے پھر کیا کیا؟ آج میری غیرت کیا کہتی ہے؟ میں بیٹھا ہوں، علم کے بارے میں، اہل علم کے بارے میں، صحابہ انبیاء کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، یہ مجرم بیٹھا ہے، اس کی غیرت مر چکی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارتحلوا، جس جگہ اہل علم کی توہین ہوتی ہے محمد وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اونٹنی پر سوار ہوئے، دوڑا دی اونٹنی، صحابہ کو کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، اور وہ پیچھے آ رہا تھا، یا رسول اللہ انما ہی سوالف، اللہ کے رسول میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول اس کو یوں ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں اور پتھر اڑ اڑ کے لگ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں قل ابی اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ سے مذاق کرتے ہو، نبی سے مذاق کرتے ہو، اور اس کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو۔ سچ کہا تھا امام نووی رحمت اللہ علیہ نے، ان لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہیں، من شم مرض ومن اکل مات، جو علماء کی غیبت کی سوچ ہی سوچتا ہے اس کا ایمان بیمار ہو جاتا ہے، جو غیبت کر لیتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ کیسے مر جاتا ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وعادت اللہ فی ہتک اقدار منتقصیہم، اللہ ذوالجلال کا یہ طریقہ ہے، منتقصیہم معلومہ، جو شخص علماء کے بارے میں زبان کھولتا ہے، اماتہ اللہ قبل موتی، اس کے مرنے سے پہلے اللہ ذوالجلال اس کے دل کو مردہ کر دیتے ہیں۔ اس سے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے دین آیا ہے 2 جگہوں سے، مسجد سے اور مسجد والے سے، ان دونوں میں سے ایک سے بدگمان ہو جاؤ آدھے دین سے محروم، دونوں سے بدگمان ہو جاؤ تو پورے دین سے محروم۔